مدینہ شریف کے اندر دو قبیلے اوس اور خزرج، تفسیروں میں لکھا ہے کہ 120 سال سے ان کی دشمنیاں چلی آ رہی۔ باپ اگر مرتا نا تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا کہ اس بندے سے جنگ کرنی، یعنی اتنا زیادہ جو ہے نا وہ علم کی کمی تھی، تہذیب کی کمی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو دشمنی 120 سال سے چلی آ رہی ہے وہ اچانک تو ختم نہیں ہوگی، مگر اللہ کی قدرت، حضور کا معجزہ اور صحابہ کا حضور سے عشق اور محبت کا یہ انداز تھا کہ دشمنیاں ختم ہو گئی۔ 120 سال پرانی دشمنی ختم ہو گئی جو نسل در نسل خاندانی انداز سے چلتی ہوئی آ رہی۔ تو جب یہ دونوں قبیلے کے لوگ بھائی بھائی بن گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ ہم نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یعنی جو کٹر دشمنی والا حساب تھا نا وہ اب کٹر دوستی والا حساب ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ رات کو ہے نا آپس میں یہ لوگ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ محو گفتگو تھے، تو اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے اتحاد کے جو دشمن تھے وہ یہودی تھے۔ تو ایک یہودی کا اس مجلس کے پاس سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ یار ہماری ساری سازشیں تو ناکام ہو گئی، ان کے نبی تشریف لے کر آ گئے اور یہ لوگ ان کا کلمہ پڑھ کے دوست یار بن گئے، ساری کی ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اب اس یہودی نے کیا گری ہوئی حرکت کی کہ یہ لوگ لگے ہوئے باتیں کرنے میں بڑی پیار اور محبت اور اپنائیت کے ساتھ، اس نے وہاں پر کچھ اشعار سنانا شروع کر دیے کہ جس میں ان دونوں قبیلوں کی پہلے کی پرانی جنگوں کا تذکرہ تھا۔ اور اہل عرب کی شاعری تو آج بھی مشہور ہے، بلکہ اہل عرب کی شاعری تو درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی تاکہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سمجھ میں آئے۔ تو شاعری میں ان کی پرانی جنگوں کا تذکرہ کیا۔ اب کیا ہوا، دونوں قبیلوں کے اندر تلخ کلامی شروع ہو گئی اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بحث چلتی رہی، حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچائی گئی، حضور علیہ السلام فوراً اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان دونوں گروپوں کے درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، جن کی 120 سال پرانی دشمنی ختم ہو گئی۔ سرکار دونوں قبیلوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور دونوں سے ارشاد فرمایا کہ اے اوس اور خزرج، یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے میری موجودگی میں ہی زمانہ جاہلیت کی رسموں کو تازہ کر دیا، حالانکہ اسلام نے تو یہ دشمنی ختم کر دی تھی نا۔ خبردار، یہ شیطان کا وار ہے، تمہارے دشمن کی سازش ہے۔ حضور علیہ السلام کے سمجھانے کا اتنا پیارا انداز تھا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور رونے لگے اور ایک دوسرے کو معاف کیا اور فرط محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرنے والے ابتدا میں یہودی ہیں، حالانکہ سارے لوگ اتحاد اور اتفاق سے رہ رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تفرقہ بازی پیدا کرنا، اختلافات کو جنم دینا، یہ ابھی کے زمانے سے نہیں، حضور کے زمانے سے ہی چال چلی آ رہی ہے کہ فرقے بنا دو، مسلک بنا دو، آپس میں لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، ہمیں تو مولانا جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔